دین کو سمجھنے میں قرآن و سنت کیونکہ اساس ہیں، بنیاد ہیں، اس میں اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ تفہیم کا ہے۔ ابھی دین میں تفہیم آپ کی جو ہے، تفہیم دین میں آپ کا سورس کیا ہے، آپ کہاں سے آپ کو ڈرائیو کرتے ہیں اپنے یہ ساری چیزیں۔ جو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کی گئی ہے، آپ اس کے بارے میں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں جو جتنے بھی گمراہ فرقے جو ہیں ان کا اصل کیا تھا؟ گمراہ فرقوں ہونے والے جو ہوئے، مثال کے طور پر جہمیہ تھے، آج بھی اس طرح کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، خوارج ہیں، مرجئہ ہیں، معتزلہ ہیں، روافض ہیں، اشعریہ ہیں، اور بے شمار اس طرح کے۔ ان کا اصل جو مسئلہ کیا تھا، وہ کس وجہ سے ڈی ٹریک ہوئے، ان لوگوں کو کیا غلطی لگی، کہ کس بنیاد پر؟ تو اصل میں یہ بات سوچنے والی ہے کہ مصدر علم آپ کا کیا ہے، آپ کہاں تفہیم کہاں سے لیتے ہیں، آپ اس کو کیسے حاصل کر رہے ہیں۔ اصل میں ان کا پرابلم یہ ہے، اور آج کل کے جدید جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ غیر ثابت شدہ جو لوگ چیزیں ہیں، جو ان اتھینٹک ہیں، جو ویریفائڈ نہیں ہیں، جو نان اتھینٹک ہیں، ان ذرائع سے، ان ریسورسز سے وہ ایسے سورس استعمال کرتے ہیں جن کا کوئی ثقہ نہیں ہے، غیر معتبر ہیں، باطل عقائد ہیں۔ ان ساری باتوں سے، قصے کہانیاں ہیں، ان کو دین بنا کر ان سے وہ مطلب اخذ کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے مخالف جاتا ہے، یا جو ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور اس سے جب وہ دین لیتے ہیں، اس سے تفہیم اس سے لیتے ہیں، تو ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے، ان کے پاس جو ہے کوئی ایسی دلیل نہیں ہوتی جس کو قرآن و سنت ویریفائی کر سکے، جس کو ہم یہ کہہ لیں کہ معتبر دلیل ہے ان کے پاس۔ کوئی ایسی مثال کے طور پر اس کی دلیل لیتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آیا اس کا سورس کیا ہے، یہ اس کو بیان کرنے والا کون ہے، اور کیا یہ اسلام کے جو روح ہے، جو اصل ہے، اس سے مطابقت رکھتی ہے یا اس کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ اور پھر ان کا مثال یوں سمجھ لیں، ایک اور، ان کے پاس سورس تو اصلی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی، بخاری مسلم کی، اب اس سے جو استنباط کیا جا رہا ہے، جو اس سے فہم لیا جا رہا ہے، جو اس کی تفہیم کی جا رہی ہے، وہ ان کی خود ساختہ ہے۔ وہ سلف صالحین میں سے کسی کا اس کا کوئی موقف نہیں تھا۔ 1400-1500 سال سے لوگ آ رہے ہیں، دین اسلام پر عمل کرتے آ رہے ہیں، ائمہ کرام ہیں، فقہاء ہیں، صلحاء ہیں، بے شمار ہیں، صحابہ کرام کا ایک فہم ہے باقاعدہ طور پر، جو ہمارے سلف صالحین ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہے، ان کا ہی آگے رپورٹ کیا ہے۔ تو یہ لوگ جو آج کل کے دور میں صحیح احادیث کو تروڑ مروڑ کر قرآن پاک کی آیات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے، اس کے وہ میننگ اور وہ مفہوم لے رہے ہیں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسرائیلیات سے لے رہے ہیں، کچھ باتیں تورات سے لے رہے ہیں، انجیل سے انہوں نے کچھ چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور ان کو مکس اپ کر کے، ان کا مکسچر بنا کے، ان کو صحیح اس کی ملمہ سازی کر کے، اس کو اچھے انداز میں بنا کے وہ مسلمانوں میں انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کی گمراہ فرقوں کی غلطیاں بیسیکلی یہی ہوتی ہیں کہ وہ، اور پھر کیا ہوتا ہے، اگر آپ بیان کر رہے ہیں، بخاری سے ایک روایت بیان کر رہے ہیں، آپ نے نام تو بخاری کا لیا، بخاری میں روایت موجود بھی ہے، آپ بتائیں نمبر فلاں فلاں اس کا نمبر ہے، اور آپ چیک کر لیں جی، اور بندوں نے دیکھ بھی لی، ہاں جی روایت موجود ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ اب آپ اس پہ اپنا جو اس میں اپنا لگا رہے ہیں، انجیکشن لگا رہے ہیں، جو اپنا اس کے اندر غلط عقائد کا، وہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ شک پیدا کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اعتراضات بخاری کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، سب سے زیادہ اعتراضات بخاری پر ہی ہوئے ہیں۔ امام بخاری نے جو کتاب لکھی خود نہیں، انہوں نے رپورٹ کیا ہے، انہوں نے احادیث کو کوٹ کر کے لکھا ہے، سند کے ساتھ لکھا ہے، حوالہ کے ساتھ لکھا ہے، اور سند جو ہے یہ دین کا حصہ ہے۔ سند کے بغیر کوئی دین ہی نہیں، سند نہ ہو تو جو چاہے کوئی کہہ دے۔ عبداللہ بن مبارک کا ہی تو قول ہے، یعنی اگر آپ پاس سند نہیں، آپ کو نہیں پتا کون کیا کہہ رہا ہے، تو آپ جو مرضی چاہے کہہ دیں۔ پھر تو وہی بات آ جائے گی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہیں تو جو چاہے مرضی کرو، اللہ کے رسول جو فرمایا تھا۔ تو جب آپ کے پاس سند نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہے، تو آپ اس کو، اور بات ایک تو ہے نا، آپ اپنی بات کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے،
لیکن جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے یا یہ دین کا یہ حصہ ہے یا دین کی یہ بات ہے، تو اس میں آپ بغیر سند کے بیان کریں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب یہ لوگوں میں آپ شک پیدا کر رہے ہیں. جب شک پیدا کریں گے تو شک کدھر لے کے جائے گا؟ شک آپ کو انکار کی طرف لے کے جائے گا. آپ نے شک کا بیج بو دیا لوگوں میں، نوجوانوں میں، خاص طور پڑھے لکھے لوگوں میں. ان کے پاس علم دین نہیں ہوتا. دوسری دنیاوی تعلیم جو ہے، جو جدید علوم ہیں، وہ فزکس میں پی ایچ ڈی ہو سکتا ہے، ایم ایس سی ہو سکتا ہے، اس سے مینجمنٹ کا علم پڑھا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد دین کا علم نہیں ہے. اس کو اس کا ٹائم نہیں ملا، یہ ادھر توجہ نہیں کی، اور آپ نے اس کو ورگلایا اور ورگلا کے اپنی باتیں بتائیں اور نام لگایا بخاری کا. یہ بخاری میں حدیث موجود ہے جی، میں یہ بیان کر رہا ہوں، اور مطلب اپنا بیان کر دیا. تو آپ نے ایک، جب آپ دوسرے عالموں سے سنیں گے تو آپ نے ایک تشکیک کا بیج بو دیا، شک کا اس میں بیج بو دیا اس میں. اور شک ایسا ایسا جب کیا ہوگا، وہ انکار حدیث کی طرف لے جائے گا. اور آج کل کے جو انکار حدیث کے لوگ موجود ہیں، جو اس میں ایڈ ہو رہے ہیں یا جو ان کو تیار کر رہے ہیں، تو اس کا اصل بنیادی مسئلہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے دین کی وہ تعبیرات، وہ مفہوم، وہ تفہیم لی ہے جو سلف صالحین سے ثابت ہی نہیں ہے. وہ جو نوجوان طبقہ ہے اس میں شک کی فرسٹریشن پیدا کر دیتے ہیں اور اس بنیاد پر وہ انکار حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہ باتیں جو ہیں وہ سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ کیا بندہ جو بیان کرنے والا ہے وہ کون ہے، وہ کیا اتھینٹک ہے یا ایسے ہی بول رہا ہے. اس کی بات کو دیکھیں، اس کی بات کا وہ مفہوم دیکھیں، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. کیا اسلام کے مخالف اگر بات کر رہا ہے تو کس طریقے سے کر رہا ہے؟ وہ اپنی باتوں کو بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنی باتوں میں بڑا انداز سے اس کو ہر لحاظ سے شوشا بنا کے پیش کر رہا ہے، لفاظی کے ساتھ بیان کر رہا ہے. تو آپ اس کو دیکھیں کہ کیا اسلام کے جو اصل عقائد ہیں کہ ان سے لگا کھاتی ہے، کہ ان سے میل کھاتی ہے. تو اگر نہیں تو پھر آپ اس کو رد کر دیں.